اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انسان اس دنیا کو کتنا زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دے دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، لیکن آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو آخرت دنیا کے مقابلے میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں مینشن کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ جو ہیں یہ محبت کرتے ہیں عاجلہ سے، دنیا کی زندگی سے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں یومن ثقیلا، ایک بہت ہی بڑے دن کو، ایک بہت ہی بوجھل دن کو، قیامت کے دن کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بے وقت دنیا کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں 3 ڈیفرنٹ پلیسز پر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اے نبی ان کو بیان کریں دنیا کی زندگی کی مثال، کیسے مثال ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس پانی کی وجہ سے ملا جلا اناج زمین سے نکلتا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اس کے بعد یہی جو کھیتی ہے، یہی جو سبزہ ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی دنیا کی مثال ہے، یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ یہ سائیکل جو اللہ تعالیٰ ایک کھیتی کا سائیکل بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے پانی اترا، بہت ہی سرسبز و شاداب کھیتی اس سے نکلی، پھر اس کے کچھ عرصہ بعد یہ چورا چورا ہو گئی اور ہوائیں اس کو لیے پھرتے ہیں۔ بالکل یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں، بہت ہی سرسبز و شاداب لہلہاتی جیسے فصلیں ہیں، ایسے ہی پیک پر اس کو اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اور آپ کے شانہ بشانہ آپ کے صحابہ بھی چل رہے ہیں کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے کان کو پکڑ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے صحابہ کو ایڈریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں خریدے گا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو خرید کے کیا کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو حاصل کرنا چاہے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں واللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو خرید کے کیا کریں گے؟ ایک تو یہ عیب دار ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس میں عیب تھا، یہ تو عیب دار بھی ہے اور مرا بھی ہوا ہے، ہم اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید کر کیا کریں گے؟ ہم اس کو نہیں خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَدُنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی نسبت بھی اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابن ماجہ میں حدیث ہے، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقیا کافرا منہا قطرۃ واحدہ، تو اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی سے کافر کو ایک قطرہ بھی نہ لینے دیتے، ایک قطرہ بھی نہ پینے دیتے۔ تو اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن میری زندگی کی ساری کوششیں، میری زندگی کی ساری طاقتیں، میری زندگی کا سارا ٹائم اس دنیا کے پیچھے، اور اپنے رب کو ہم نے بھلایا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ ما كانت الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، کہ اللہ کی قسم دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے ایک انسان اپنی اس سبابہ انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، اور اس انگلی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو کہ اس انگلی پر کیا آیا ہے، اس انگلی پر کتنا پانی کا قطرہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں سمندر آخرت ہے، اور انگلی پر جو پانی کا قطرہ آیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے سارے کے سارے سمندر کو چھوڑ دیا ہے اور اس انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، تو قیامت والے دن ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا دنیا کی زندگی میں غرق نہ ہو جانا، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑ جانا، دیکھنا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خدا ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت باقی رہنے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر نہیں ہے، ایک سمندر سے نکالے ہوئے پانی کے قطرے کے برابر نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنی ساری کی ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے گزار رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی